جو آپ علیہ السلام کی شان میں الہائے عقیدت پیش کر رہے تھے۔ سامعین ذوالوقار، آج کی تقریر شاہی لذیذہ ریسٹورنٹ کے افتتاح کے حوالے سے نکاح پذیر ہے۔ میں نے 2 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ایک سبق جو اپنے شیخ سے میں نے سنا تھا وہ آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ اہل دل فرماتے ہیں کہ قرآن کریم صرف قصوں اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، ہر واقعے سے ایک خطہ اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے سبق ملتا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے یہ مطالبہ کیا تھا، اگر آپ نے مجھے کوئی وزارت ہے تو مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے۔ فرمایا میرے اندر 2 خوبیاں ہیں، انی حفیظ علیم، ایک تو میں حفیظ ہوں، دوسرا علیم ہوں۔ تمہیں یہی نصیحت اور یہی سبق اپنے برادر مکرم آصف صاحب اور شفیق صاحب سے کہوں گا کہ اگر آپ نے اپنے اس ہوٹل کو بانی عروج میں پہنچانا ہے اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں ہمارا یہ ہوٹل باقی ہوٹلوں سے ممتاز اور ترقی کرے تو آپ نے جن لوگوں کو اپنے پاس ملازم اور اجیر رکھنا ہے آپ نے ان کے اندر 2 خوبیاں رکھنی ہے، انی حفیظ علیم، ایک تو یہ ہے کہ وہ حفاظت کرنے والے ہوں، اور دوسری جگہ پہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوت کو دیکھا اور فرمایا یا ابت ان خیر من استاجرت القوی الامین، سب سے بہترین ملازم وہ ہے فرمایا جس میں قوت ہو اور امانت ہو۔ لہٰذا آپ نے اپنے ملازم میں امانت دیکھنی ہے کہ کہیں خائن 2 نمبر کرپٹ آدمی کو آپ نے اپنے ہوٹل میں ملازم اور مزدور نہیں رکھنا، اور کبھی بھی ہو کبھی میں فقہاء نے اور مفسرین نے لکھا ہے جسمانی قوت ہی صرف مراد نہیں ہے، اگر ایک استاد ہے اس کو پڑھانا نہیں آتا فردہ جسم ہے وہ کبھی نہیں ہے۔ ایک آدمی ہوٹل پہ اور وہ ویٹر ہے اسے ویٹری نہیں آتا وہ کبھی نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے اور وہ ہوٹل پہ کھانا پکانے کا کام کرتا ہے، اگر وہ ثانی ٹھیک نہیں پکا سکتا تو آپ کے ہوٹل کا تباہ کر دے گا۔ اس کی امانت بھی دیکھنی ہے اور کبھی اور اس وقت کا ماہر دیکھنا ہے۔ اللہ رب العزت اس ہوٹل کو ترقی دے اور اس کے مالکان کو خوب ترقیوں سے نوازے۔ اس کے بعد میں ڈاکٹر صدیق صاحب سے ملتمس ہوں وہ آئے اور 2-3 منٹ کے اندر اپنے معروضات پیش کریں۔ ڈاکٹر صدیق صاحب